وزیر اعظم کی صدر کے استعفے سے متعلق خبروں کی سختی سے تردید، ملک کو خوشحال بنانے کے لیے اعلیٰ قیادت متحد۔ وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کبھی صدر بننے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صدر آصف علی زرداری، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وہ خود تینوں کے درمیان تعلقات باہمی احترام اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی کہ میڈیا کے بعض حلقوں میں صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق گردش کرنے والی ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ وزیر اعظم کی یہ وضاحت ایسے وقت سامنے آئی جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آفیشیل ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کے خلاف چلائی جانے والی مہم کو منظم سازش قرار دے کر اس کی شدید مذمت کی۔ 15 سے زائد سرکاری اداروں کے مجموعی نقصانات 59 کھرب روپے سے تجاوز کر گئے۔ رپورٹ جاری۔ ریاستی اداروں کے نقصانات پر وزارت خزانہ کی جانب سے رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 15 سے زائد سرکاری اداروں کے مجموعی نقصانات 59 کھرب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں خسارہ 3.45 کھرب روپے بڑھا، جبکہ پینشن کی مد میں واجبات بھی 17 کھرب روپے تک پہنچ گئے۔ ریاستی اداروں میں سب سے زیادہ خسارہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی NHA کا ہے جو 1953 کھرب روپے ہے۔ اس کے بعد کوئٹہ کی بجلی تقسیم کار کمپنی کیسکو کا نمبر ہے جس کا خسارہ 770.6 کھرب روپے ہے، اور تیسرے نمبر پر پشاور کی بجلی تقسیم کار کمپنی پیسکو ہے جس کا خسارہ 684.9 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 6 ماہ کے دوران بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات بڑھنے کا رجحان برقرار ہے۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اداروں کے گردشی قرضے 49 کھرب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ گردشی قرض میں بجلی کے شعبے کا حصہ 24 کھرب روپے ہے۔ حکومتی نااہلی نے چینی میں کڑواہٹ گھول دی، برآمد کے بعد اب درآمد کا فیصلہ، قیمتوں کا ڈبل سینچری۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں چینی کی قیمتیں چھٹے ہفتے میں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے میں مزید 3 روپے 52 پیسے فی کلو کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں، جہاں اس کی قیمت 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ لاہور اور سیالکوٹ میں چینی 192 روپے، لاڑکانہ میں 195، گجرانوالہ، ملتان، پشاور اور حیدرآباد میں 190، کوئٹہ اور خضدار میں 188 روپے، جبکہ سکھر میں چینی 180 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ فیصل آباد، سرگودا، بہاولپور اور بنوں میں چینی 185 روپے کلو دستیاب ہے۔ مہنگائی کی اس لہر کے باوجود وفاقی حکومت کی طرف سے نجی شعبے کو 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی، جس کے بعد پہلا سرکاری ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ درآمدی چینی کی فراہمی سے مقامی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ وزیر داخلہ کا دورہ بحرین، انسداد دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ پر مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق۔ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچے، جہاں ان کا بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پراتفاق استقبال کیا گیا۔ بحرین کی وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ ال خلفیہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب کا شاندار خیر مقدم کیا۔ بعد ازاں وزیر داخلہ محسن نقوی نے بحرینی وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹر منامہ فورٹ کا دورہ کیا، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ منامہ فورٹ میں دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ سیکیورٹی تعاون، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی و عالمی چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف اشتراک کار کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ ملتان بھر میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری، حادثات میں قیمتی جانوں کا ضیاع، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، چنیوٹ، شجاع آباد، خانپور، کوٹ ادو، راجن پور، ڈی جی خان، کروڑ لال عیسن، میاں والی، لیا، کلورکوٹ، اوکاڑا، عارف والا اور وہاڑی میں شدید بارشیں ہوئیں، جس کے باعث سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا، بارش کے باعث کئی مقامات پر حادثات بھی پیش آئے۔ وزیر آباد کی تحصیل علی پور چٹھا میں مکان کی تعمیر کے دوران لینٹر گرنے سے ایک مزدور جاں بحق، جبکہ 2 زخمی۔ جاں بحق مزدور کی شناخت 19 سالہ مدثر کے نام سے ہوئی۔ پاکستان کے ہاکی اولمپئنز کا ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ بھارت سے منتقل کرنے کا مطالبہ۔ لاس اینجلس اولمپکس 1984 کے گولڈ میڈلسٹ ہاکی اولمپئن توقیر ڈار کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کی صورتحال ہے۔ انہوں نے ہمارا پانی بند کیا ہوا ہے، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی وہاں جائیں اور کھیلیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کھلاڑی چلے بھی جاتے ہیں تو جو ماحول ان کو دیا جائے گا وہ ایک قید ہوگی، اور قید میں کھلاڑی کیا پرفارم کریں گے۔ اولمپئن توقیر ڈار نے مزید کہا کہ ایشیا کپ کو نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنا ہوگا، اگر شفٹ نہیں کرنا تو پھر پاکستان کے میچز نیوٹرل وینیو پر کرائیں۔ دوسری جانب اولمپئن خواجہ جنید نے کہا کہ ایشیا کپ کے لیے بھارت جانے کے لیے حکومت جو فیصلہ کرے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہم اس وقت بھارت کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، جو اب صورتحال ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔